آداب. یوم آزادی پر یہ خاص پروگرام لے کر حاضر ہوں میں ضمیر ہاشمی. یوم آزادی کے اس خصوصی پروگرام میں آج ہم تحریک آزادی میں اردو کے رول کی بات کریں گے اور بات کریں گے تحریک آزادی میں مسلمانوں کی خدمات کی. اور ان سب پر روشنی ڈالنے کے لیے آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے تحریک آزادی کے عظیم مجاہد مولانا ڈاکٹر محمد فاروق واسفی صاحب. تو آئیے شروع کرتے ہیں. 1857 کا دور ہندوستان کی سرزمین کئی طرح کی تبدیلیوں سے گزر رہی تھی. انگریزوں کے تسلط کے خلاف ہندوستانیوں کے سینوں میں انقلاب آزادی کا لابا پک رہا تھا اور زبان و ادب کی دنیا میں نئی ہندوستانی زبان اردو اپنے ادبی نقوش ثبت کر رہی تھی. انقلاب آزادی کے شعلے بھڑکے. تو ان کی ترسیل کے لیے اردو زبان نے ہی اپنے الفاظ کو تیر و تلوار اور پرچم اظہار بنا کر پیش کیا. تاریخی حوالے اس بات کے گواہ ہیں کہ آزادی کی اس پہلی مشال کو آواز کی حرارت اردو سے ہی مل رہی تھی. ماہنامہ بزم سہارا کے اگست 2012 کے شمارے میں علیم سوا نویدی جنگ آزادی پر اپنے مضمون میں لکھتے ہیں 1857 کے غدر سے حصول آزادی تک کی تاریخ پر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں اردو کا کردار پوری طرح حاوی نظر آتا ہے. جب انگریز پورے ہندوستان پر قابض ہو رہے تھے تو اس وقت کے ادبا اور شعراء اس دباؤ کو ٹالنے کی کوشش کرتے رہے. بزم سہارا کے اگست 2013 کے شمارے میں فاروق ارگلی کے مضمون میں پہلے شہید صحافی مولوی محمد باقر کا ذکر اس طرح ملتا ہے. انقلاب 1857 میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے عالم دین، شاعر، ادیب اور صحافی مولانا محمد باقر کو کس طرح فراموش کیا جا سکتا ہے، جنہوں نے اپنے اخبار دہلی اردو اخبار کے ذریعے ہی نہیں بلکہ خود مرد میدان بن کر سیف ید اللہ کے ذریعے آزادی تقریر کی بقا کے ساتھ ملک کی آزادی حاصل کرنے کی کوشش کی اور آخر میں اپنے اخبار کو آزادی کی بھیٹ چڑھا دیا اور خود جام شہادت نوش کر کے ملک کے پہلے شہید آزادی صحافی ہونے کی عزت حاصل کی. مولوی محمد باقر کے دہلی اردو اخبار کے علاوہ کئی دیگر اردو اخبارات بھی اپنے صفحات کو 1857 کی جنگ آزادی کا پرچم بنائے ہوئے تھے. فاروق ارگلی کے مضمون میں ہی ان کا ذکر بھی اس طرح ملتا ہے. اردو کے جواں ہمت صحافی جمیل الدین نے اپنے اخبار صادق الاخبار میں جہاد آزادی کی دل کھول کر حمایت کی تھی. اس کے لیے ان پر مقدمہ چلا اور 3 سال قید کی سزا ہوئی. صادق الاخبار کے 19 جولائی 1857 کے شمارے میں علامہ فضل حق خیرآبادی کی کوششوں سے 300 علماء کے دستخطوں والا فتوی جہاد بھی پورے اہتمام کے ساتھ شائع ہوا. 1857 کی جنگ میں انگریزوں نے قلعہ دہلی کو فتح کیا تو اردو کے بہت سے صحافیوں، ادیبوں اور شاعروں پر عرصہ حیات تنگ کیا گیا. آزادی کے متوالوں کے حوصلے کچھ برسوں کے لیے پست بھی ہوئے، لیکن اردو زبان و ادب ہندوستانیوں کے دلوں میں جذبہ آزادی کی آبیاری کرتا رہا. اور جب اہل اردو کی اگلی نسل نے ہوش سنبھالا تو آزادی کی امید کا پودا تنا پر درخت بننے لگا. مولانا ابوالکلام آزاد کے اخبارات الہلال و البلاغ ایک طرف آزادی کے شعلوں کو ہوا دے رہے تھے تو علی گڑھ میں سر سید احمد خان کی تحریک ہندوستانیوں کو انگریزوں سے آنکھ ملانا سکھا رہی تھی اور علماء دیوبند اسلام کے پیغام حب وطن کی ترسیل کر رہے تھے. علماء دیوبند اور دیگر رہبران آزادی کے ساتھ شروع کی گئی گاندھی جی کی تحریکات آزادی کے پیغامات کی آواز بھی اردو ادب کی چاشنی میں ڈوب کر ہی جذبہ شہادت کو جامع شیریں بنا کر پیش کر رہی تھی. مولانا حسرت موہانی نے انقلاب زندہ باد کا نعرہ دیا تو اشفاق اللہ خان جیسے کتنے ہی آزادی کے متوالوں نے ایسے ہی نعرے لگاتے ہوئے تختہ دار کو چوم لیا. یہ مولانا ابوالکلام آزاد اور دیگر علماء کی اردو زبان سے مزین تقریریں ہی تھیں جنہوں نے جے پرکاش نارائن جیسے لوگوں کے دلوں میں انگریزوں سے اپنے ملک کو آزاد کرانے کا جذبہ بیدار کیا
ہفت روزہ عالمی سہارا کے تازہ شمارے میں جنگ آزادی پر شائع اپنے مضمون میں اشرف استھانوی لکھتے ہیں، گاندھی جی کے ترک موالات کی تحریک کے تحت سرکاری کالج چھوڑنے والے طلبہ میں معروف سوشلسٹ رہنما جے پرکاش نارائن بھی شامل تھے، جنہوں نے یہ فیصلہ مولانا ابوالکلام آزاد کی تقریر سے متاثر ہو کر کیا تھا اور جس کا ذکر وہ ہمیشہ اپنی تحریروں اور تقریروں میں کیا کرتے تھے، مگر سوانح نگاروں نے اس بات کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ علماء اپنی تقریر سے شعلہ آزادی کو ہوا دے رہے تھے تو اردو کے شعراء بھی اپنے اشعار سے لوگوں کے دلوں میں آزادی کا جوش بھر رہے تھے۔ ظفر علی خان کی نظم دعوت عمل کے یہ اشعار ترک موالات کے لیے پیغام بیداری بن کر ابھرے۔ اگر تم کو حق سے ہے کچھ بھی لگاؤ تو باطل کے آگے نہ سر کو جھکاؤ، حکومت کو تم نے لیا آزما اب اپنے مقدر کو بھی آزماؤ، ہو تم جس کے ذرے وہ ہے خاک ہند، چھپے ہیں جو اس میں وہ جوہر دکھاؤ۔ مہاتما گاندھی نے سول نافرمانی کی تحریک شروع کی تو علماء ان کے شانہ بشانہ چلے اور اردو کے شاعروں نے اپنے اشعار سے ان کے پیغام کو روانی دی۔ جوش ملیح آبادی کی نظم شکست زندہ کا خواب کے یہ اشعار اسی کے ترجمان ہیں۔ کیا ہند کا زندہ کاپ رہا ہے، گونج رہی ہیں تکبیریں، اکتائے ہیں شاید کچھ قیدی اور توڑ رہے ہیں زنجیریں، سنبھلو کہ وہ زندہ گونج اٹھا، جھپٹو کہ وہ قیدی چھوٹ گئے، اٹھو کہ وہ بیٹھی دیواریں، دوڑو کہ وہ ٹوٹی زنجیریں۔ انگریزوں کی غلامی کی سیاہ رات میں 1857 کی تحریک آزادی کا پہلا ستارہ تھی تو 20ویں صدی میں شروع ہوئی تحریکات آزادی کے سورج کی پہلی رمق، اور اس طویل رات کو صبح تک پہنچانے میں اردو زبان کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ ناظرین، یاد آزادی کے اس پروگرام میں آج ہمارے ساتھ ہیں ایک ایسی شخصیت جنہوں نے تحریک آزادی میں بچپن ہی میں شمولیت اختیار کی۔ جب شعور پختہ بھی نہیں تھا اس وقت میں آزادی کی اس جنگ میں شریک ہوئے، اس میں جیلوں میں گئے اور آزادی کے متوالوں کے وہ نغمے انہوں نے گنگنائے۔ مولانا ڈاکٹر محمد فاروق واسفی صاحب، درجنوں کتابوں کے مصنف مولانا ڈاکٹر فاروق واسفی نے مدرسے میں حدیث کا درس بھی دیا اور دہلی کے تاریخی ادارہ شرقیہ میں گیتا کے ادھیائے بھی برسوں تک پڑھائے۔ مولانا نے یہ کارنامہ اسی ادارے میں انجام دیا جس میں شری اٹل بہاری واجپئی مولانا احمد سعید سے اخلاق جلالی پڑھا کرتے تھے۔ واسفی صاحب آج بھی ہندوستانیوں کے دو بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ ان کی سرپرستی مدرسہ عبدالرب اور مدرسہ امینیہ کو حاصل ہے تو جدید تعلیم کے ادارے مظہر الاسلام سیکنڈری اسکول اور جنت نشاں پرائمری اسکول بھی آپ ہی کی زیر نگرانی نونہالوں کو تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مولانا کے فلاح دارین چیریٹیبل مطلب سے لوگوں کو جسمانی صحت کا فیض بھی حاصل ہوتا ہے۔ مولانا آپ کا خیر مقدم ہے۔ نوازش۔ مولانا وہ کیا عوامل تھے، کون لوگ تھے، کیا نعرے تھے جنہوں نے آپ کو بچپن ہی میں اس تحریک میں شامل ہونے کی ترغیب دی؟ جب میں نے ہوش سنبھالا تو میں نے اپنی ماں کی زبان سے سنا، جی، جان بیٹا خلافت میں دے دو۔ اچھا، ہم کو انگریزوں نے گھیر لیا ہے، ان سے بچا لو۔ جی، ہم چھوٹے سے تھے۔ اماں یہ کیا ہے؟ ان کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر ہم اسکول میں پڑھتے رہے۔ جب 7-8 سال کی عمر ہو گئی تو یہ جو سیاسی جلسے ہوتے تھے جامع مسجد میں، اردو بازار میں، پریڈ گراؤنڈ میں، لال قلعہ پر، تو اس میں ہمارے اکابر علماء تشریف لاتے تھے۔ جی،
میرے والد مجھ کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے. اچھا. تو جب میں ان کی تقاریر سنتا تھا اکابرین کی، علماء کی، جس میں مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، صاحبان الہند مولانا احمد سعید بلبل ہند رحمۃ اللہ علیہ، انور شاہ دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، بسمل شاہ جہاں پوری وغیرہ وغیرہ. تو میں سنتا تھا کہ یہ وطن اور وطن کی آزادی کیا ہے. جی. میں نے اپنے ابا حضور سے پوچھا، ابا یہ کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ بیٹا یہ پہلے یہ وطن ہمارا تھا، یہاں مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی حکومت تھی، ہم سب مل جل کر رہتے تھے. اب انگریزوں نے اس پر قبضہ کر رکھا ہے اور ہمیں غلام بنا رکھا ہے. اس چیز نے میرے دل میں ایک خلش پیدا کی. جی. تقریباً میں 9 سال کی عمر کا تھا اس وقت. تو میں پھر ان جلسوں میں آنے جانے لگا. میرے والد 2-4 منٹ کی تقریر لکھ کر مجھ کو دیا کرتے تھے، اور میں ان بڑے بڑے جلسوں میں جس میں ہمارے اکابرین اور علماء تقریر کرتے تھے ان میں جاتا تھا. تو اس وقت مولانا مفتی مظہر اللہ، امام فتح پوری، مولانا عبداللہ بخاری کے والد اور مولانا سمیع اللہ، یہ اور خواجہ باقی باللہ کے سجادہ نشین عزیز حسن بقائی، یہ مجھ کو آگے بڑھاتے تھے، اسٹیج پر لے جاتے تھے. جی. تو جناب میں نے وہ تقریریں شروع کریں 2-2, 3-3 منٹ کی. اس کے بعد جمعیت علماء نے میری ایک یونیفارم بنا دی خاکی. اچھا. ہاں، سبھاش چندر بوس جیسی، برجس وغیرہ. جی. تو میں جب جوش میں آن کے تقریریں کرنے لگا تو نعرے لگتے تھے، انقلاب زندہ باد، لے کے رہیں گے آزادی. پورے اسٹیج کے اوپر ادھم مچ جاتی تھی. اور اس میں پنڈت جواہر لال نہرو، جی، مولانا ابوالکلام آزاد، مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے سیاسی لیڈر ہوتے تھے، مجلس احرار اسلام اور رضاکاران جمعیت علماء سینکڑوں، جی، یہ نعرے لگاتے تھے. پھر 1 سال کے اندر اندر مجھ کو بھارت کا پستول کہنے لگے. اچھا. کہ بھارت کا پستول اس کی نظم ہوگی. اچھا. چنانچہ تقاریر سے پہلے، جلسے سے پہلے مجھ کو بلاتے تھے، بھارت کے پستول کو لاؤ. اچھا. تو وہ یہ ناچیز فاروق واصفی تھا. جی. تو وہ کیا اس وقت میں کیا وہ اشعار ہوتے تھے جو یہ بھارت کا پستول وہاں پر پیش کرتا تھا؟ سن 42 میں جنگ ہو رہی تھی، جی، جرمن کی اور ان کی. تو اس میں کھڑے ہوتے ہی پہلے کہتا تھا، ہٹلر کے ارادوں کا بدلنا نہیں ممکن. جی، ہٹلر کے ارادوں کا بدلنا نہیں ممکن. لندن کے خداؤں کا سنبھلنا نہیں ممکن. اچھا، واہ. یونیفارم میں ہوتا تھا، نوجوانوں اٹھو، اب قوم کو بیدار کرو، ملک کی ناؤ بھمر میں ہے، اسے پار کرو. ہندو مسلم کو وطن کے لیے تیار کرو، بھائی بھائی بنو، آپس میں نہ تکرار کرو، رہ برے قوم کی ہر بات کا اقرار کرو. نوجوانوں اٹھو، اب وقت کو بیدار کرو. وقت زمانہ، واہ. جی جی، بالکل. وقت کو بیدار کرو. پھر نعرے لکھتے تھے خوب، مقرر. جی. تو مجھے کہنا پڑتا تھا، سر بکف ہو کے اٹھو، سر بکف ہو کے اٹھو، اپنے وطن کے خاطر
اپنے ماں باپ کی اور بھائی بہن کے خاطر واہ واہ واہ، خود کو مضبوط کرو دار و رسن کے خاطر. نوجوانوں اٹھو، اب ملک کو بیدار کرو. واہ واہ واہ، قوم کی ناؤ بھمر میں ہے، اسے پار کرو. تو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کا شور ہوتا تھا. پھر اس کے بعد مجھ کو گود میں اٹھا لیا کرتے تھے. جی پنڈت جواہر لال نہرو بہت چاہتے تھے اور وہ گود میں اٹھا لیتے تھے، کنٹھے ڈال دیا کرتے تھے. اس میں یہ حاجی ہوٹل کے پنڈت نہرو کے ساتھ آپ نے اسٹیج شیئر کیا ہے؟ ہاں 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 بہت، ایک دفعہ نہیں، پتہ نہیں کتنی مرتبہ. ناظرین، تحریک آزادی میں اردو اور مسلمانوں کے رول پر مولانا ڈاکٹر محمد فاروق واسفی صاحب سے ہماری یہ گفتگو ابھی جاری ہے، لیکن پروگرام میں فی الحال وقت ہے ایک بریک کا. केसर की बारिशें डूब चली रंग में इसके हम डूब चले. विमल में है कश्मीरी केसर, जिसके स्वाद में डूब रहे हैं सब. विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम. कुटी बस भी का नीचे आ जा. देख, दादी कह रही थी कि चोरी करना पाप है, पाप. अरे पगली, मैं दादी के साथ बैठ के सारे भगवान जीवों से एक साल माफी मांगूंगी. अब खुश? घर बैठे बैठे कीजिए देश भर के मंदिरों का लाइव दर्शन टाटा स्काई एक्टिव दर्शन की कृपा से. इसको लगा डाला तो लाइव जिंगल आला. ब्रेक के बाद आपका फिर खैर मकदम है. आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश याद आज़ादी, और इसमें आज हम बात कर रहे हैं आज़ादी में उर्दू और मुसलमानों के रोल पर. और इसमें हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं अजीम मुजाहिद आज़ादी मौलाना डॉक्टर मोहम्मद फारूक वासफी साहब. आपने फरमाया कि आप तकारीर करते थे, आप अशार पढ़ते थे, लोगों को आज़ादी की तहरीक में शामिल होने के लिए रागिब करते थे. तो क्या इस इल्ज़ाम में आपको कभी गिरफ्तार भी किया गया? सन 45 और 46 में जामा मस्जिद में जलसा हुआ. उस जलसे के अंदर मैंने यही नज़म जोश के साथ पढ़ी और एक तकरीर की, और उसके बाद भगड़ मची, लाठी चार्ज हुई और मुझको नीचे सीढ़ियों के नीचे जेल की गाड़ी खड़ी हुई थी, उसमें अब्दुल हक पराचा ने और हाफिज जहूर हाजी होटल वालों ने पकड़ के अंदर डाल दिया. जंग आज़ादी में शामिल बच्चों को जब गिरफ्तार किया जाता था तो उनके साथ कैसा सलूक होता था जेल के अंदर? सलूक ये होता था कि एक लोहे का ड्राम था काफी बड़ा, उसमें दफ्तर की रद्दी कागज वगैरह डाल देते थे वो, और पानी. तो 3 बच्चे थे, एक कसापुरे का था, एक बाड़े का था और एक मैं था. उसमें उतार दिया और ये हुक्म था कि इसको इतना पैरों से गूंदो कि ये आटा हो जाए. अच्छा. तो जमीर साहब, जब हम गूंदते थे तो ऑयल पिन हमारे पैरों में चुभते थे और उससे खून बहता था. तो शाम तक वो ड्राम लाल हो जाता था. सिसकारी भरते थे तो ऊपर से हंटर पड़ता था. ये सुलूक होता था. इस तहरीक आज़ादी में या मुल्क को आज़ादी दिलाने में क्या रोल आप मानते हैं? आपने बताया कि उर्दू की नज़में पढ़कर सुनकर, उर्दू की नज़में सुनकर आपने तहरीक आज़ादी की तरगीब ली, उर्दू की नज़में सुनाकर आपने लोगों को राग़िब किया. आपकी नज़र में तहरीक आज़ादी में या मुल्क की आज़ादी दिलाने में उर्दू का क्या रोल रहा है? उर्दू जबान का जंग आज़ादी में ये रोल था जैसे कि कमल का फूल जी हर जगह पानी में, खुशकी में खिला हुआ है जी. और सुनने के बाद मुकर्रर सुनने के लिए जो आवाजें लगती थी उसकी वजह ये थी कि इसमें बड़ी मिठास थी. जी जी.
جب ہم کوئی نظم پڑھتے تھے، علامہ اقبال کے اشعار پڑھتے تھے یا اردو میں تقریر کرتے تھے تو سامعین کو پسند آتے تھے۔ کیا یہ زبان صرف مسلم جو مجاہدین ہوتے تھے انہی کی ہوتی تھی یا جو غیر مسلم ہوتے تھے ان کی بھی یہی زبان ہوتی تھی؟ پوری قوم کے، غیر مسلم، سکھ، عیسائی، چونکہ اس وقت تو یہ کوئی تفرقہ تھا ہی نہیں میرے بھائی، جی اس وقت تو سب ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں ہیں بھائی بھائی، جی، اور اس میں شعراء جوش ملی آبادی، جوش ملسیانی، بسمی شاہجہاں پوری، انور دہلوی، جی، انور صابری، ہاں بڑے بڑے جوشیلے شاعر جی، جو گھٹنوں کے بل سننے والوں کو کھڑا کر دیا کرتے تھے، اس میں یہ ہندو بھی ہوتے تھے۔ جی 1857 کی تحریک آزادی میں مسلمانوں کے رول کا ذکر خوب ملتا ہے۔ مانا یہ جاتا ہے کہ اس وقت کی قیادت بہادر شاہ ظفر کر رہے تھے۔ مسلمانوں کو یہ امید تھی کہ اگر کامیاب ہوں گے تو پھر سے بہادر شاہ ظفر جو ہیں بادشاہ ہوں گے، لیکن یہ بعد کی جو تحریک آزادی ہے جس کے نتیجے میں آزادی ملی 1920 یا 21 سے جو سلسلہ شروع ہوا، اس میں مسلمانوں کا رول کیا تھا؟ کون لوگ اس میں شامل تھے؟ 1921 سے شروع ہوئی اور اس میں مسلمانوں نے خاص طور پر مجاہدانہ طور پر جو کام کیا ہے وہ غالباً دوسری قوم کے صبح و شام میں نظر نہیں آتا۔ میں نے خوب اچھی طرح سے دیکھا ہے، علم کے ذریعے، پیسے کے ذریعے، دام و درم سخن کے اعتبار سے مسلمانوں کی بڑی قربانی ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ بھلا دے۔ گاندھی جی کی تحریک میں جو علماء شامل تھے ان کے بارے میں ذرا کچھ بتائیں، کون علماء تھے، کیا ان کے نام تھے، کیا ان کی تحریکات تھیں؟ جی اس میں میں یہ عرض کروں گا کہ قیادت تو سب کی ملی جلی تھی جی تحریک آزادی میں، جی کیونکہ ہم مہاتما گاندھی کی پرارتھنا میں بھی جاتے تھے، جی مجلس احرار اسلام کے ساتھ خاکسار جماعت علامہ مشرقی کی ان کے رضاکار بھی جاتے تھے، اور ہمارے علماء بھی اپنی اپنے طور پر قیادت کرتے تھے۔ قیادت سب کی مشترک تھی۔ تحریک آزادی میں کسی کے گلے کے اندر ہم سونے کا تمغہ نہیں ڈال سکتے۔ جی کوئی جیل میں ہے، کوئی پٹ رہا ہے، کوئی انگریز کی گولی کھا رہا ہے، کوئی شہید ہو رہا ہے، دیکھا نہیں جاتا تھا۔ جی جی تو اتنا میں آپ کو بتاؤں گا کہ مولانا محمود حسن سر سید جی علی گڑھ یونیورسٹی کے اور دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی صاحب۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دونوں پیر بھائی تھے، اچھا، اینگلو عربک اسکول کے پڑھے ہوئے تھے۔ کون کون؟ سر سید اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جی جی اور مولانا عبدالشکور عباسی جو اینگلو عربک اسکول کے پرنسپل تھے اس زمانے میں، جی۔ ان کے شاگرد تھے۔ اچھا یہاں سے فارغ ہونے کے بعد یہ نکلے، اور نکلنے کے بعد انہوں نے علی گڑھ کی تعمیر کی، اور انہوں نے مذہبی اعتبار سے دیوبند کی تعمیر کی ایک ایک کمرے میں، جی اور آج یہ۔ لیکن جہاں تک کہ تحریک آزادی کا تعلق ہے، ان سے بھی پہلے مولانا محمود الحسن، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب مجاہدین آزادی نہ صرف یہ جی بلکہ روح پھونکنے والے تھے۔ جی جی پوری مسلم قوم کو اگر جگانے کی طاقت تھی تو ان حضرات میں تھی۔ آپ نے دارالعلوم دیوبند کا ذکر کیا، علی گڑھ کا ذکر کیا، کیا دارالعلوم دیوبند سے مذہبی طور پر بھی ملک کی آزادی کی ترغیب دی جاتی تھی؟ یہ الفاظ تھے کہ ہمارے مذہب اسلام میں آزادی حاصل کرنا اور آزاد رہنا فرض ہے۔ جی جب ہمیں سبق دیا جاتا تھا درس نظامیہ عربی کا، تو
ہمارے اساتذہ کو جیل میں تھے، مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ جیل میں تھے، مولانا خدا بخش جیل میں تھے، اور ہم مدرسہ امینیہ میں پڑھتے تھے۔ تو ہمارے کانوں میں یہ آواز آتی تھی کہ ملک سے محبت رکھنا، ملک کو آزاد کرانا ہمارا مذہبی فریضہ ہے، جی اور اس پر تمہیں عمل کرنا ہے۔ جب تم کو سند مل جائے، فارغ ہو جاؤ، یہ کام کرنا ہوگا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ تم کو نماز پڑھانی ہے، جی درس دینا ہے، تفسیر اور حدیث پڑھانی ہے، جی ملک کو آزاد کرانا ہے ظالم سے، جی جی اپنے ملک کو چھڑانا ہے ان ظالموں سے جنہوں نے ہماری تمام املاک پر قبضہ کر رکھا ہے۔ یہ چیز تھی کہ ہم کو مدرسوں سے نکال کر اسٹیشنوں پر لاتے تھے۔ جی میں مولانا حفظ الرحمان تشریف لا رہا ہے، مولانا مفتی عتیق الرحمان تشریف لا رہا ہے، اب ہم سارے طلبہ، یہ ایک تاریخی بات ہے جناب، جی بڑی زبردست، سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے دینی مدارس کے طلبہ اسٹیشنوں پر جاتے تھے اور کندھے پر بیٹھا کر ہندو لیڈروں کو، مسلمان لیڈروں کو لاتے تھے۔ یہ چیز آج نہیں دیکھیں گے آپ۔ دیکھیے، میں ادارے شرقیہ میں مولانا عبدالسمیع صاحب کے ساتھ 9 سال تک پڑھاتا رہا۔ جی میں نے گیتا پڑھائی، جی میں نے بخاری پڑھائی، جی میں نے ترمذی پڑھائی، کالی چرن میرے شاگرد اور جے راج میرے شاگرد، اجیت پرساد جین میرے شاگرد۔ ارے ہمارے دماغ کے اندر جے راج جی جی سیٹلمنٹ کمشنر جی جی یہ شاگرد تھے، اور میں نے ان کو گیتا پڑھائی۔ اخلاق جلالی مولانا اخلاق پڑھاتے تھے، میں گیتا پڑھاتا تھا۔ اچھا ہمارے دماغ میں ضمیر صاحب کوئی یہ بات نہیں تھی کہ یہ ہندی ہے، یہ گرمکھی ہے، یہ سنسکرت ہے، یہ فلاں ہے۔ نہیں، علم، طلب العلم فریضہ، جی علم کا حاصل کرنا فرض ہے، ملک چین میں کیوں نہ ہو۔ ہندوستان کا جو خواب آپ لوگوں نے، آپ جیسے مجاہدین نے دیکھا تھا، آج کا ہندوستان اس خواب سے کتنا دور ہے اور کتنا قریب ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ تو طوفان میں آ چکا ہے اور اس کے پاس کوئی ساحل نہیں ہے۔ اب گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے۔ تو ہم نے یہی سیکھا اور یہی کیا، لیکن اب یہ 2 کشتیوں میں پیر ہیں ہماری آزادی کے۔ طوفان آ رہا ہے، کہاں غرق ہوگی کہاں دفن ہوگی یہ وہ جانتا ہے اوپر والا۔ ہم نے تو اپنے خون سے اور ہمارے بزرگوں نے اپنے خون سے آزادی حاصل کی ہے۔ اب وہ بات الگ ہے موقوف عزم و عمل پہ ہی سب کچھ ہے، موقوف عزم و عمل پہ ہی سب کچھ، بدلنے پہ آئے زمانہ بدل دیں، بڑی مشکلوں سے سجایا بنایا، یہ ممکن نہیں آشیانہ بدل دیں۔ واہ 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 مولانا، اتنی اہم قیمتی معلومات ہمیں دینے کے لیے، ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ہم نے یاد ماضی کے تحت مولانا فاروق واسفی صاحب سے یہ خصوصی گفتگو کی۔ اس پروگرام میں آج بس اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔